ہمارے کلچر میں تدفین کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب چیزیں، جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں، یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے مردے پہ، وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے وہ. پھر جو مردے کو دفناتے ہی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، وہ یہ سوچ کے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک جو ہے وہ بچاتی ہے. یہ حدیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے باقاعدہ کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبر میں بھی عطا فرمائے. بلکہ یہاں تک ہے کہ عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں شیخ یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ قبروں کی تکریم کے حوالے سے جو جس طرح کا ہمارا رویہ ہے نا، یہ تو خاص یعنی بر صغیر کا کلچر ہے. اور بر صغیر کے کلچر میں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کئی صدیاں، تو ہندوؤں میں مندروں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کی یعنی جو چادریں ہیں یا اس طرح کا جو کیفیات ہیں وہ چونکہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کی کیفیات اڈاپٹ کرنی شروع کی. حتیٰ کہ آپ عربوں میں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں عربوں کے اندر وہ عرب ممالک جہاں جہاں بر صغیر کا اثر و رسوخ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہاں پہ قبروں کے ساتھ یہی صورتحال ہے. وہاں پہ آپ کو ایون میں تو جارڈن میں ایک دو قبروں کے اوپر یہ درود تاج اور درود لکھی ہوئی ہے جو یہ لکھے ہوئے دیکھے. اچھا. اور قبر سبز چادر چڑھائی ہوئی. اچھا. لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو بلند کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جو قبریں بھی زمین سے اوپر بلند ہیں اس کو برابر کر دیں. لیکن اتنا صرف اس کو بلند کیا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے، یعنی جو اس میں سے نکلی ہے وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے. اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بلند کرنا بھی جب جائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو چونے گچ بنائیں، پھر اس کو بڑا کریں، پھر اس کے اوپر چادریں ڈالیں. اور چادروں کی ضرورت تو ہے زندہ انسانوں کو، اور آپ قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں. پھر اس کے اوپر آیات لکھ کے جو آپ نے کہا یہ تو بے حرمتی ہے قرآنی آیات کی، آپ ان کو نیچے ڈال دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں اب بڑی حال ہی میں ایک پنجاب کے اندر یہ پابندی لگی ہے کہ آئندہ جو قبروں کے اوپر یہ جو کسی بھی طرح کی چادر چڑھائی جائے گی تو اس کے اوپر آیات نہیں ہوں گی. یہ ابھی پابندی لگی ہے، محکمہ اوقاف نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس پہ سارے مکاتب فکر نے اتفاق کیا ہے. اور الحمدللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو حق کی طرف جا سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ حال ہی میں پورے پنجاب کے اندر یہ پابندی لگ گئی. زبردست. تو سورہ ملک اس وقت پڑھنا وہ نہیں، سورہ ملک دیکھیں، سورہ ملک تو پڑھنی ہے، اگر خود زندگی میں پڑھی ہوگی تو وہ عذاب قبر سے بچائے گی، کسی کے پڑھنے سے نہیں عذاب قبر سے بچاتی. یہ تو کام ہی سوکھا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو دے دیں، چند روپے دے دیں، اس کو تنخواہ دے دیں کہ چل بھی شاباش سورہ ملک پڑھے رکھا کرو تو آپ کا عذاب قبر سے نجات دے دے گی. یہ تو نہیں ہوتا. سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک صورت ہے اور جو عذاب قبر سے بچاتی ہے جو رات کو پڑھتا ہے. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے، اس لیے کہ اس وقت نیند آئی ہوتی ہے، اور جس نے یاد بھی کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چل یار خیر ہے. تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے کہ وہ موت، اصل میں نیند بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے. تو نیند کے وقت موت کی سی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیئر کر کے سونا، اصل بات یہ ہے. 3 دفعہ استغفار پڑھیں آپ، آیت الکرسی پڑھیں آپ، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، پھر آپ سوئیں تاکہ ساری ہر طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں. اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے کہ بغیر کسی یعنی گناہ کی معافی مانگے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے یا بغیر کسی تیاری کے آپ سو گئے، تو آپ نے تو سب سے بڑا زندگی کا سب سے بڑا رسک لے لیا. اللہ